بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع ننکانہ صاحب میں ہمارے گاؤں میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں روح پرور نے خطاب کیا۔ پیر سید شاہ نواز شاہ صاحب نے شاہ نواز شاہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں بلا جھجک بلا شبہ کہا جا سکتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پیر سید شاہ نواز شاہ صاحب یہ ہمارے علاقے میں پیر سجن سائیں کے گدی نشین ہیں اور ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ گدی نشین ہیں، ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ پیر سجن سائیں کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ سارے کے سارے مریدین تبلیغ اسلام کرتے ہیں۔ بات ہم نے شروع کی محفل میلاد مصطفیٰ سے روح پرور خطاب کرتے ہوئے۔ ایک تو پیر سید شاہ نواز شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماں کی شان بھی بیان کی۔ یہ دراصل ہمارے دوست محمد ادریس کی والدہ کا 40واں تھا، اور اس 40ویں پر انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا تھا۔ آئیے آپ چلتے ہیں پیر سید شاہ نواز شاہ صاحب کے خطاب کی طرف۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جڑا ٹر گیا
واپس نہیں آیا لڑ گیا واپس نہیں آیا اپنا وطن بلا سجنا تیرا سونا مکھڑا چل ورگا خاک دے یار سما تو بے شک راہ خان صدا پر کسے غریب دا دل نہ دکھا یا غریب دیہا قرآن گواد دی رب دائر شہلا سجنا تیرا سونا مکھڑا چمرگا خاک دیا سما جڑی ایس جہان تے کرنی اس جہان تے کرنی تو من یا من تڑی مرد سجڑ من یا من تڑی مرضی رس پلی گل سمجھا سجڑا تیرا سونا مکھڑا چمرگا خاک دیا سما اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ عظم شانہ دی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم نور مجسم ختم رسول تاجدار انبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے معزز میرے محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین علماء زیوقات صلاحان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ خالق کائنات مرحومہ نو جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے اس سال ثواب کی محفل ہے چنگی اولاد اپنے ماں باپ دے مثال تو بعد ان واسطے اچھے اعمال کر دیے احسان ثواب کر دیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزاں کا تعلق انسان دے مرد تو بعد دنیا دے اندر پچھے انہاں دا تعلق قائم رہندا ہے فوج شبگان کا نمبر 1 فرمایا ایسا علم پڑھ گیا پڑھا گیا سکھا گیا جس تو دنیا استفادہ حاصل کرے لوگ فائدہ حاصل کریں ينفع الناس لوگ فائدہ لون بندہ چلا جائے گا قبر کے اندر ان کا ثواب پہنچتا رہے گا اگر سبحان اللہ کی آواز آ جاتی تو مجھے پتا چل جاتا کہ آپ اب تک یہ گل پہنچ چکی ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا ایسا عمل جڑا بندہ کر کے چلا گیا قبر وچ پہنچ گیا لوگ انہیں تو فائدہ حاصل کرتے رہے استفادہ لیندے رہے بندہ قبر وچ پہنچ گیا جتنے لوگ اس کام تو اس عمل تو فائدہ لین گے قبر دے اندر ان کا ثواب پہنچتا رہے گا دونوں کام دیکھنے نے کہ اگر علم پڑھیا پڑھایا تو ماشاءاللہ علم لوگوں کو پڑھایا لوگوں نے تو فائدہ لے رہے ہیں کسی بندے نے علم پڑھیا علم پڑھن تو بعد انہیں ایجاد کیتا پنکھا بنا دیتا لوگ مسجد نال بیٹھ کے ہوا لے رہے ہیں کسی لوگ نے بلب بنا دیتا لوگ اندھیرے دے وچوں
روشنی حاصل کر رہے ہیں، ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر مسلمان ہے قبر کے اندر پہنچ گیا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایسا علم پڑھایا جن نال خدا دی معرفت، عرفان، پہچان، قرب، للہیت ملتی رہی، ہدایت ملتی رہی۔ دو چیزاں اپنے اندر ویکھنیاں نے، علم پڑھیا ہے تو ماشاءاللہ، پڑھایا ہے تو کیا کہنا، سکھایا ہے تو اور کیا کہنا، یہ بھی چیز کوالٹی کوئی نہیں۔ پھر دوسری حضور نے فرمایا ایسا عمل کر کے چلا جائے، بہترین ہاسپٹل بنایا، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، سٹاپ تے چھاڑ جگہ بنائی، جنازگاہ بنایا، پانی کی بہترین سہولت دی، ادویات فری کر دی، دیگر اعمال جتنے نے جن تو لوگ فائدہ لیندے رہے، اچھا رستہ بنا گیا۔ اندا نہیں کہ بندہ چھام چھام کیلا کو بریک کر دیتا کہ بندہ ٹور ہی نہ سکتا ہو، یہ پورے قلعے وچ نہیں رجنا تے بندے نال نہیں رجنا، لیکن اینا کو چھام چھام کے بریک کر دینا کہ کوئی لگے نہ تاکہ فصل بچی رہے۔ یہ تیرے بچایا نہیں بچنی ہے، رب نے بچایا بچنی ہے، لیکن سوٹی بہ جانی ہے فصل کر دیا کر دیا۔ تو آج کرنے کا مقصد ہے کہ ایسا عمل کرنے کے بعد اگر وہ بندہ ایسا عمل کر گیا ہے تو ماشاءاللہ کیا کہنا، بڑی بات ہے۔ مارا بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، غریب بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہر بندہ عالم نہیں، ہر بندہ علم تو مستفید نہیں ہے، کچھ لوگ پڑھے نے، کچھ پڑھ نے، کچھ غریب نے، کچھ امیر نے۔ حضور نے تیسرے نمبر پہ فرمایا ہر ایک کے لیے، فرمایا ایسی اولاد چھوڑ کے چلا گیا، صالح اولاد، ولد صالح اولاد چھوڑ کے چلا گیا، یدعو لہ، جو ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ بندہ دنیا تو چلا بھی جائے گا، امیر ہے یا غریب ہے، چلا گیا دنیا تو، ان کے واسطے اور نیک صالح اولاد دعا کرتی رہے گی، ان کا قبر در ثواب پہنچتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے دوستو، اگر اسی پہلے دو کام دے وچ شامل آتے ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے، لیکن تیسرے نمبر تے جڑی سعادت ہے وہ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نوں رب نے صالح اولاد کی دولت تو مستفید فرمایا۔ اگر وہ اولاد موجود ہے، وہ صالح اولاد ہے، نیک ہے، تو دنیا تو بندہ چلا جائے گا، وہ صالح جنی اچھے اعمال کرے گی، وہ دے واسطے دعا مغفرت ہی کرے گی، اللہ تعالیٰ مرنا ہے قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ بچگار شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا مات الانسان، جب انسان موت میں واقع ہو جاتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے تو منقطع تعلق ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ پتہ چلیا مسلمان واسطے یہ چیز بھی موجود ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے بھی اچھے عمل کر سکتا ہے، مرن تو بعد اگر وہ اولاد چھوڑ گیا، ایسے عمل کر گیا تو قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ جڑے کام نے سارے ثواب دے، یہ بھی نیک اولاد ہی کر گیا، یہ بھی نیک اولاد کے حصے میں آیا ہے۔ کیوں چھوڑ گیا میرے بیٹا، میں دنیا تو چلا جاواں یا چلا جاواں گی، میرے بیٹا پیچھے میرے واسطے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اگر ثواب نہ پہنچتا مرن تو بعد، اگر مرن تو بعد کسی زندہ بندے کا فائدہ قبر وچ نہ پہنچتا تو کبھی بھی نماز کے اندر میرے نبی یہ دعا نہ رکھنے، ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ اس چیز کی یہ دلیل ہے میرے نبی نے دس چھڈیا کہ اس جھگڑے وچ نہ پیا جے کہ مرن تو بعد جی ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، جی بدعت ہے جی شرک ہے، نہیں، فرمایا بندے دے ماں باپ زندہ ہون یا دنیا تو چلے جاون، تسی نماز دے اندر دعا مانگدے نہیں ہے، ثواب میرا اللہ پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، والدین کا مقام ہے، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کہ ٹائم انتہائی مختصر ہے کہ والدین انسان واسطے وہ ہستی ہے کہ جڑی انسان کو زندگی دے اندر ایک مرتبہ ملتی، زندگی دے اندر صرف اور صرف ایک مرتبہ ملتی۔ زندگی دے اندر ایک مرتبہ ملتی، دنیا تو چلے جاون والدین دوبارہ کائنات دے اندر جتنا مرضی روپیہ خرچ کر لو، جتنی مرضی دولت خرچ کر لو، دوبارہ یہ دولت بندے نہیں مل سکتی۔ یہ دولت ہے تو عدم سے وجود وچ اے ہستیاں تینوں لیاون والیاں، تیرا نام و نشان کوئی نہیں سی، تینوں وجود بخشن والے اے ہستیاں نے۔ والدین و مقام ہے، یا اللہ کہ والدین دا مقام کی ہے؟ فرمایا والدین دا مقام ہے کہ جدو تسی وجود نہیں سی رکھتے، اس وجود سے لیون والے، اس دنیا تے تانوں وجود بخشن والے، دنیا تے تانوں لیون والے اے والدین دی ہستیاں نے۔ کائنات کے اندر ایک واحد ہے کہ جن دے ذریعے انسانیت بقا، انسانیت دی بقا ہے، انسانیت دی حیات ہے، انسانیت دی آگے بڑھتی ہے، جن دی وجہ تو انسان اس دنیا دے اندر چل پھر رہا ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہون تے کائنات وچ کوئی اگے نسل جاری نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، والدین دا یہ مقام ہے کہ اسلام دے اندر اور اسلام تو بعد والدین دا مقام ہے۔ اسلام تو قبل والدین نو پہاڑاں تے بلندیاں تے جا کے نیچے چھٹیا جا رہا ہے تاکہ ختم ہو جائے، بازاراں دے اندر فروخت کیتا جا رہا، ماں باپ نو بوجھ سمجھا جا رہا، ماں باپ نو زندہ، ماں باپ نو جنگلاں دے اندر چھوڑ دیتا جاتا سی۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، والدین اے او ہستیاں نے کہ انہاں دی خدمت کرن نال اللہ تعالی دی ذات اپنے جنت دے سارے دروازے کھول دیندے۔ فرمایا والدین صرف محبت کی نگاہ نال ویکھن نال اللہ تعالی مقبول آئیدہ ثواب عطا کر دیتا۔ شعبے ایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ دیا ان دو آبروں کے درمیان جڑی جگہ اس جگہ تے بوسا کرن نال، ماں چومن نال، پیشانی چومن نال اللہ اس بندے دے جہنم دے درمیان اتنی بڑی آڑ بنا دیندا ہے کہ وہ بندے دے اندر اگے اتنی رکاوٹ بن جائے گی کہ بندہ جہنم وچ نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ انہیں اپنے ماں دی پیشانی نو بوسا دتا، ماں دے چہرے نو، ماں دی پیشانی نو چومن نال اللہ تعالیٰ اس بندے دے جہنم دے درمیان اتنی آڑ رکھ دیندا ہے کہ جڑی بندے نو جہنم تو بچا دیندی ہے، تے جے جہنم تو بچیا تے پھر آٹومیٹکلی بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، نبی اکرم نور الجسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدہ کا مقام بیان کر دیا، فرمایا کہ عشاء دی نماز ہوئے، صلاۃ العشاء، عشاء دی نماز ہوئے، ام القرآن دی میں تلاوت کر رہا ہوں، ام القرآن، قرآن دی ماں کون؟ سورہ فاتحہ، میں سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوں اور میں قیام دی حالت میں چھواں اور عشاء دی نماز ہوئے اور سورۃ فاتحہ ہوئے، میں نماز میں چھواں اور نماز پڑھ رہا ہوں، ایک دن میری ماں آمنہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں آواز مارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اپنی نماز چھوڑ دیں، میں اپنی امی جان کی خدمت حاضر ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سید الانبیاء نے اتنا بڑا مقام ماں کا اے دس چھڑیا، اتنا بڑا مقام ہے، ان جملے میں ذرا غور تو کرو کہ رب دی عبادت کرے کہ جن دی عبادت کی کوئی مثال نہ ہوئے، بے مثل نبی تے بے مثال نبی، آپ دی بے مثل تے بے مثال نماز، کائنات وچ بڑے بڑے نمازی ہون گے پر محمد عربی تھی نماز تے کھاٹی نمازی ہون گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں
آقا کریم کی ذات کے برکات نے فرمایا تیرا بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ میں تکے گا رب کریم مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا مقبول حج کا میرے آقا کی خدمت کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا بندہ حکمت والے تھے فرمایا ہے قبول حج کا ثواب ملے گا عرض کی تھی آقا میرا دو مرتبہ زیارت کرے فرمایا تین حجاں کا ثواب ہے عرض کی تھی آقا جڑا تین مرتبہ دیکھے تین حجاں کا ثواب ہے روایات کے اندر ہوتا ہے میرے آقا کی خدمت کے اندر صحابی رسول نے عرض کی تھی آقا تیرا 70 مرتبہ زیارت کر رہے میرے نبی نے فرمایا ہے 70 قبول حجاں کا اللہ ثواب عطا کرے رب دے رحمت تے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں میرے کریم آقا دے غلاموں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جوان حاضر ہوئے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجازت عطا کر دے میں جہاد پہ جا رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والدہ حیات میں جی آقا میرے والدہ حیات میں میری ماں زندہ ہے میرے آقا نے فرمایا جایا دی خدمت کر لے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کا تیرے پہ حق ہے عرض کی یا رسول اللہ اور بھی حق ہے فرمایا دوسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں کا تیرے پہ حق ہے تیسری مرتبہ بھی ہے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا تیرے پہ حق ہے عرض کی یا رسول اللہ اور میرے پہ کتنا حق ہے میرے نبی نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے پہ تیرے ماں کا حق ہے تین مرتبہ اما جان دا مادہ گرامی دا ذکر میرے نبی نے فرمایا اپنی امت کو دسیا کہ تواڈے تے والدہ دا اے حق ہے ایک بندہ ایک حج کرائی اپنی ماں نو اپنے کندھے تے بٹھا کے دوجی پھر حج کرائی پیدل اور اپنی ماں کندھے تے بٹھا کے تیجی حج کرائی اپنی ماں کندھے تے بٹھا کے چوتھی پنجویں 6 حجاں کرائیاں اپنی ماں کندھے تے بٹھا کے 7 حجاں کرا کے حج کرتا میں اپنی امی جان دا حق ادا کر دیتا ہے وحن علی وحن فرمایا کہ تیری ماں دے پیٹ دے اندر تو کروٹ بدلی جیڑی ہو تکلیف ہے اور ایک تکلیف دا بھی تو حق ادا نہیں کر سکیا کہ سب بچہ آپ کے اندر میں ماں دا حق ادا کر چھوڑے پیارو ماں باپ کا جڑا حق ہے بندہ نہیں ادا کر سکتا رب نے فرما دیتا ہے وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال احسان کرنا چاہے انہاں دی گل چنگی لگے یا نہ لگے انہاں دا اچھا احسان حسن سے نکلے حسن دی معنی اچھائی اپنے ماں باپ نال اچھائی برتنی ہے انہاں دی گل ناگوار گزرے تسی پھر بھی برداشت کرنی انہاں نوں جی کرنا ہے ماں نوں جی باپ نوں بھی جی یہ انہاں لوگاں نال گل پہ کرنا کہ جڑے اپنے ماں باپ رکھدے نے جنہاں دے ٹر گئے نے وہ انہاں واسطے مغفرت دی دعا کردے رہے تعلق ٹوٹیا نہیں ماں باپ دا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت باقی بسوامی رحمت اللہ تعالی علیہ سب یا ٹھنڈیاں رہتا ماں نے پانی منگیا سدیا کڑا ویکھیا تے گھڑے چ پانی کوئی نہیں چشمے کو پانی لیونا دور نکل گئے چشمے سے گئے پانی لے کے آئے اما جان انہیں آرام کر رہی ہیں سو گئیاں حضرت باقی عزیز بسوامی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات پیالہ پانی دا لے کے ماں جس رانے کھڑے رہے ساری رات کھڑے رہے تہجد دا ٹائم ہویا ماں نے پاسا بدلیا اب کھلی تے ویکھیا باقی عزیز بسوامی کھڑے ہوئے نے کیا بیٹا تو اجے تک پانی لے کے کھڑا کہ اماں تو پانی منگیا سی تے کھڑے دیر پانی کوئی نہیں سی میں چشمے تو لین چلا گیا تسی آرام کر لگ پہ سو گئے اماں جی میں دوبارہ نہ سمجھا کہ تانوں اٹھاواں تہاڈی نیند وچ خلل نہ آ جائے میں اس وقت تہاڈی خدمت وچ کھڑا آیا کہ پتہ نہیں اماں جان نوں کتنی پیاس لگی ہوے گی کدھر میں نہ سو جاواں کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے کدھر خدائی نہ خدمت وچ ہو جاوے اماں
جی میں اس وقت رکھنا سردیاں یا ٹھنڈیاں راتاں ماں دے دل دے وچوں اے درد اٹھیا اے چاہت اٹھی اے احساس جاگیا یا اللہ میری 20 سال عمر میرا 20 سال دا مستامی میرا 27 سال دا مستامی ہو گیا میرا باجدید دی اتنی عمر ہوگی میں اج تک تیرے کو کچھ نہیں منگیا اج میں منگتی پیا یا اللہ اور کچھ نہیں میں منگتی بس اینو اپنا انصاف عطا کر دے اپنی قربت عطا کر دے ماں دی یہ دعا نکلی نکی جی خدمت ہے ماں دی دعا نکلی حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ نے ماں دی دعا دے صدقے ولیاں دا بادشاہ بنا دیتا ولیاں دا بادشاہ بنا دیتا 2005 میں میری تعلیم مکمل ہوئی حضرت جی سے میں 10 سال تک میری والدہ حیات رہی 8 سال تک والدہ حیات رہی ہے میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی تقریر ایک ایسا جمعہ جڑا خالی گیا ہوئے کیویں تیاری کر کے ماں جی بیٹھے نے تے پہلے قدم چوم کے تے پھر ہاتھ چوم کے متھا چوم کے کہ ابا دی دعا کر دینا میں نبی دے دین واسطے جا رہا ہوں کوئی میرا مشن نہیں ماں جی نے لفظ یہی نکلے کہ جا بیٹا اللہ تینوں اپنا گرو بھی عطا کر دے گا کہ تینوں کامیابی عطا کر دے گا کوئی ایسا مدار نہیں ہے کہ جتھے میرے ناکامی ملے ہوئے رب نے عزت کے جھنڈے عطا دیتے نے تاج عطا کر دیتا میں عرض کرنا چاہنا ہوں فخر اس چیز دیا میرا کوئی کمال نہیں ہے سب ماں کی دعا سے ہے تسی بھی اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر کامیابی مل جائے تو جنہاں کو ماں باپ رہو اپنے ماں باپ کے ہاتھ ہی چنا کرو کہ خدمت بھی کر کے نکلا کرو رب دین دنیا کی عزت ادا کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چنا جن 90 لاکھ ہندو مسلمان کر کے ہدایت اسلام اللہ کر کے دے اندر اسلام کا نور پایا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی دعا پہ کر دینا اپنی گل اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنے ٹائم ہو چکا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبے کا طواف پہ کرتے کعبے کا طواف کرتے پہ نام تلبیہ پڑھ رہے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھتے یکدم آواز آئی اے حاجیو اسی کسی دا حج قبول نہیں کیتا پھر دوبارہ آواز آئی حاجیو اسی کسی دا حج قبول نہیں کیتا دوبارہ پھر آواز آئی اسی کسی حج دا حج قبول نہیں کیتا حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکے فرمایا تلبیہ پڑھنے والا حاجیوں رب کائنات کی بارگاہ حاضرین والے حاجیوں ذرا رکو طواف رکو جس کھانا جدے کھانا طواف کر رہے ہو وہ مالک ناراض ہے وہ کسی حاجی کا حج قبول نہیں کر رہے کون ہے جنہا رب کائنات میں ناراض کر کے آیا ہے اور بڑی محفل کون رکے کون آکھے کہ میں آپ گناہ کر کے آیا میں آپ پر ویل کے آیا نہیں ہر بندہ یہ حاجی نظر آئے گا یہ تو پتہ ہوگا چلنا جنہوں بھائی اللہ کے رب کی بارگاہ پیش ہوئے پھر آج تینوں رب یاد نہیں آ رہا رب کائنات کی گرفت یاد نہیں آ رہی رب کائنات کی ناراضگی یاد نہیں آ رہی یہ تو وقت آئے گا میدان محشر سے پتہ چلے گا لیکن پوز تو کھلے گا پردہ رہنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کے سمجھے رہنا حضرت باجدید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا رکو کوئی بندہ باہر نہ نکلے فرمایا انج نہیں ہونا میں وانڈ کڈنا فرمایا ہن انج کرو ادھے بندے میرے اگے ہو جاؤ تے ادھے بندے میرے پیچھے ہو جاؤ جڑے اگلے بندے نے انہوں نے فرمایا کہ ہن تسی پڑھو تلبیہ اسی خاموش رہنے میرے پیچھے جتنے بندے نے اگلے حاجی نے پڑھا اللہم لبیک لبیک آواز کوئی نہ آئی پچھلے بندے نے پڑھا آواز کوئی نہ آئی فرمایا ہن انج کرو جڑے پیچھے بندے میرے نے نا انہیں اگے ادھے بندے اگے ہو جاؤ ادھے پیچھے رہ جاؤ اگلے نو کیا پڑھو اللہم لبیک پڑھے آواز کوئی نہ آئی پچھلے نے پڑھا آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا پچھلے بندے وچوں 100 بندہ آگے کیتا 100 بندہ پیچھے اگلے نو کیا پڑھو اگلے نے تلبیہ پڑھا آواز کوئی نہ آئی پچھلے نے جدوں پڑھا آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا کوئی حج قبول نہیں کیتا پچھلے 100 وچوں 50 بندے اگے کیتے 50 پیچھے اگلے پڑھے آواز کوئی نہ آئی پچھلے پڑھے آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا 50 وچوں 25 اگے کیتے 25 پیچھے اگلے پڑھے آواز
کوئی نہ پچھلے ہفتے آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا بنی آئی جو 13 بندے اگے 12 بندے پیچھے اگلے ہفتے آواز کوئی نہ آئی پچھلے ہفتے آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا انہاں 12 جو 6 بندے اگے 6 بندے پیچھے اگلے ہفتے آواز کوئی نہ پچھلے ہفتے آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا انہاں 6 جو 3 اگے 3 پیچھے اگلے ہفتے آواز کوئی نہ پچھلے ہفتے آواز آئی کوئی حج قبول نہیں کیتا تیناں وچوں 2 بندے اگے ایک بندہ پیچھے کیتا اگلے دو نے پڑھیا اگلے سارے نے پڑھیا آواز کوئی نہ آئی پچھلے پڑھیا آواز آئی پچھلے ایک بندے نے پڑھیا آواز آئی اسی کوئی حج قبول نہیں کیتا حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری نے باں پھڑ کے آکھیا بولیا گل کر تیری وجہ تو سارے حاجیاں دا بیڑا گرک ہو رہا سی گل کر کے آیا ہے رون لگ پیا قدماں تے ڈے پیا آندا یا حضرت بڑی بڑی غلطی کر کے آیا بڑا بڑا گناہ کر کے آیا بڑی بڑی گستاخی کر کے آیا بڑی بڑی بے ادبی کر کے آیا توجہ جانا وا مسلمان بھائیو عرض کرتا ہے حضور جب گھروں نکل لگیا ماں تندور تے روٹیاں لاؤندی پئی سی اوندا ایسا جملہ میری طبیعت دے خلاف ہویا میری طبیعت جڑی ہائپر ہو گئی حضور میں رہ کے چپیٹ ماری اس چپیٹ کی وجہ تو میری ماں تندور دے اندر گر گئی جلدی پھرتی سردی چھڑ کے میں اوویں نکل آیا کافر نہ رل کے آپ نے فرمایا بدبختہ رب نو اوتھے ناراض کر آیا تے ان گھر کی لین آ گیا جا پہلے جا کے اوتھے راضی کر اپنی ماں نو پھر اودے رب اودی بارگاہ چاویں ورنہ رب تیری وجہ سارے تے حاجیاں دا حاجی نے جیت دینے والا سی لیکن جا کے پہلے اون راضی کر بندہ واپس آیا دروازہ کھٹکھٹایا کنڈا بند دروازہ بند کنڈا لگا کہ کون قیامت دروازہ کھول دے میں تیرا بیٹا کیا کوئی میرا بیٹا نہیں کوئی میرا بیٹا نہیں میرے واسطے کوئی بیٹا نہیں مار کھپ گیا قیامت دروازہ کھول دے اگر دروازہ نہیں کھولے گی میری دنیا بھی گئی میرا دین بھی گیا میری آخرت بھی گئی میرا سب کچھ تباہ ہو گیا رب کائنات میرے سے ناراض ہو گیا کیا جو مرضی ہو جائے میں تیرے نہ معافی دینی نہ دروازہ کھولنا ہے کیا اماں اگر دروازہ نہیں کھولے گی بڑے منٹا ساتھ کرن تو بعد اماں اگر دروازہ نہیں کھولے گی تو میں اتھی اپنے آپ کو مار دیا گا تو نے ماں دی مامتا اٹھی ماں دی مامتا نے انگڑائی دئی ماں دی مامتا بیدار ہوئی اور میں صدقے جاواں میں واری جاواں میرا بیٹا ماری نہ اپنے آپ کو میں اونی دروازہ کھولیا بیٹا میں اونی دروازہ کھولیا ماں نے دروازہ کھولیا قدماں تے ڈگ پیا کہنا اماں معاف کر دے جندے گھر دا طواف کرن گیا وا جندے گھر دا حج کرن گیا وا او گھر والا ناراض ہو گیا تینوں ناراض کر بیٹھا وا اماں معاف کر دے اماں معاف کر دے ماں ہے نا ماں نے معاف کر دیتا جب معاف کر دیتا نا اس کہتا اماں ہن میں جاواں کہ پتر جا آواز آتی سے رہی تو آواز آئی اور بس ہے ہن جان دی لوڑ کوڑی ہے تیرا ایتھی آگے ہو کر لے اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں سجنوں ایتھی راج ہو جاندی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے فلاں پیر بھائی دی جان نہیں پہ نکلدی حضور کرم فرمایا چلو چلیے چلو گئے دیکھیا نظر عالم ہے جان اٹکی ہوئی ہے آپ نے پوچھا اماں تو انہیں دل راستہ نہیں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے انہیں بڑی سخت ناراض ہوں نہ انہیں معاف کرنا میرے نبی نے فرمایا اپنا انہیں معاف کر دے کیا میں نہیں انہیں معاف کرنا انہیں میری بڑی اذیتیں پہنچائی ہے بڑی تکلیفیں پہنچائی نے حضور نے فرمایا اچھا مختصر بڑی طویل حدیث ہے آپ نے فرمایا اچھا جب تم انہیں معاف نہیں کرنا صحابہ لکڑا کٹھیاں کرو اور آگ جلا دو اور انہیں ساڑ دو ساگ دے اندر جب یہ جملہ نبی پاک کی زبان سے نکلے ماں تڑپ اٹھی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگے چلاؤ گے فرمایا اگر تو نہیں معاف کرے گی انہیں ویسے جہنم میں سڑنا کیونکہ جن دے ماں باپ ناراض ہوئے ان کا ٹھکانہ دوسرا ہے تو فرمایا پھر ایک ہی چھاڑ دینے عرض کیتی نہ یا رسول اللہ میں معاف کر دینیا میں معاف کر دینیا جو ہی معاف کیتا روح پرواز ہو گئے جان آسانی میں نکل گئی پتہ چلیا جڑا ماں باپ تو تکلیف پہنچاتا ہے ان کی جان بھی اٹک جاتی ہے ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے ان کی صحت کے اندر بیماری آ جاتی ہے ان کی عزت کے اندر کمی آ جاتی ہے ان کی عزت کے اندر کمی آ جاتی ہے ان کے وقار کے اندر کمی آ جاتی ہے جڑا بندہ ماں باپ کی سیوا کرتا ہے ان تے رب بھی راضی ہے رب دا رسول بھی راضی ہے ان عزت تے چیز اضافہ ان رزق تے چیز اضافہ ان صحت تے چیز اضافہ جڑا اپنا ماں باپ کا عزت کرتا ہے ان جمنے ہوتا اللہ کر دے اللہ محبت کرتے مسلمان بھائیوں گلا تو بہت زیادہ نہیں اپنی گفتگو کا ایک جملے سے اختتام کرنے کہ والدین جنہ کو ہے انہوں کی خدمت کرنا
انہوں نے درد ونڈن اگر ہم کیا جانے یار شکر کیتا کرو ذرا شکر کرو گا ماشاءاللہ پھر ایک دفعہ شکر کرو جی اچھا ایک چیزا شکر کیتا نہیں جناب یہ شکر تسی آکھیا ہے شکر کرنا اور ہے کہنا اور ہے اسی شکر صرف آکھنے کرتے نہیں کرتا انداز اور ہے اے جڑا سے کہنا الحمدللہ شکر الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیرا شکر ہے یا ہے جناب نے بولے اور کیا ہے پھر کرنا کیویں ماں باپ ہم کو رب سیوا کرنا ہے نا شکر ہے ماں باپ کا حیا کرنا ہے نا شکر ہے ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے نا شکر ہے ماں باپ کو اچھے فطرت بول دینا ہے نا شکر ہے ماں باپ کو ضرورت کے مطابق کپڑا جوتی روٹی دینا ہے نا شکر ہے ماں باپ کو دعائی لے کے دے دینا میرے آقا کے سامنے تین اور ٹیچر نے تین جنہوں نے ایم فل کیتا ایم فل آن ڈیوٹی نے سرکاری تینہ نہیں اپنے پیو نے کٹیا تینہ نہیں اب بتاؤ جو ہمارے استاد والدین کی اتنی بہتری گستاخی کریں گے تو اپنے شریفوں کو کیا بنائیں گے استاد بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کی اس لیکچر بھی اچھے انداز سے کر لیں قیاس کے رسول بھی ہے یا استاد اسے خمیر کے داخل کر دیں جی بچہ کا مستقبل تھوڑے ہاتھ ان کا اپنا مستقبل تاریخ ہے تو بچہ نے بھی بڑا کر دے گا میرے دوستو علم نال نہیں ہے کسی اللہ والے نال بندہ ٹھہر چل جاوے اللہ والے جڑے ماں باپ دا بھی دس دیندے نے سونے نبی دا بھی دس دیندے نے نبی دی آل دا بھی دس دیندے نے نبی دے صاحب دا بھی دس دیندے نے اللہ تعالی دے حضور دعا کی قلب کائنات اس پورے نگر کو آباد شاد رکھے اور مائی صاحب اللہ کی رحمت عطا فرمائے اللہ ہمارے بچے کو بلند کرے انہوں نے برفات کا آپ پیدا فرمایا سے تو تعلق کا زندگی دے انہوں نے وقت صدقہ جاریہ بنائے وما علیہ البلاغ المبین